بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 3 موضوعات ہیں۔ پہلا یہ کہ عمران خان کی تقریر کا پیغام کیا تھا اور اس تقریر کا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر بڑا دلچسپ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا مبینہ امریکی سازش کے حوالے سے، اس نے عمران خان کے تینوں دعوے جھوٹے ثابت کر دیے۔ اور کمال کی بات ہے کہ اس کے باوجود یہ بے شرم آدمی پھر تقریر میں اپنے خلاف سازش کا ذکر کرتا رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمرانی ٹولہ ہے صحافیوں کا، یہ کچھ دن تک یہ بات پھیلاتا رہا کہ فوج کے اندر تقسیم ہو گئی ہے اور اتنے افسر خلاف ہیں اور اتنے افسر عمران خان کے خلاف اتنے حق میں ہیں، اور ان کے باتوں سے تاثر یہ ملتا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کو مایوسی کے عالم میں یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ فوج میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، سوائے ایک چشمہ فیض کے جو پشاور سے بیٹھ کر کچھ ٹی وی چینلز کو 2-3 چینلز ایسے ہیں جو اس کے زیر اثر ہیں، ان کو ہدایات وہاں سے مل رہی ہیں کہ پاکستان میں اب ایک کمپین چلاؤ کہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی لگ جائے، اس کے لیے فضا بناؤ۔ یہ 3 موضوعات ہیں بڑے، اور اس کے علاوہ 1-2 باتیں شاید میں اور بھی اگر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ تقریر ہے، اس کا سارا لہجہ جو تھا وہ ایک دھتکارے ہوئے انسان کا مایوسانہ اور شکست خوردہ خطاب تھا۔ اس کے چہرے پر شکست لکھی ہوئی تھی، اور لیکن اس میں میسج جو یہ تھا وہ ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو میرے جو ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہ میر جعفر ہیں اور ویر صادق ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک میسج تھا کہ میں تم سے ناراض ہوں، اور ان لوگوں کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے اس کا اشارہ زرداری کی طرف نہیں تھا، شہباز شریف کی طرف نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان کی طرف نہیں تھا، پھر کس کی طرف تھا؟ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کو اس نے یہ میسج دیا کہ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے تم ہو۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس کا خیال تھا کہ یہ 172 ارکان اپوزیشن پیش نہیں کر سکے گی، لیکن اپوزیشن نے 173 کی ہے۔ اگرچہ کل زیادہ تر ٹیلی ویژن جو چینل تھے وہ 172 کی گنتی بتا رہے تھے، ایکچولی 173 تھے، 173۔ اور 22 منحرفین بھی ساتھ لے کر گئے تھے یہ زرداری صاحب اور پی ڈی ایم والے، تو یہ ملا کر 195 تعداد ہو گئی۔ اس کے علاوہ علی وزیر صاحب کا پروٹیکشن آرڈر نہیں آیا، وہ اور ایک اور صاحب جو ہیں جو کراچی سے جن کی ضمانت ہوئی ہے وہ بھی ساتھ نہیں آئے تھے۔ تو اس طرح تعداد جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے، لیکن 195 تو انہوں نے پھر بھی دکھا دیے۔ اور 195 دکھانے کے بعد یا چلیے ٹیکنیکلی کہہ لیجئے کہ منحرفین کو ہم شامل نہیں کرتے، تو 173 دکھانے کے بعد اخلاقی طور پر اور عملی طور پر حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بے شرم انسان حکومت چھوڑنے پر تیار نہیں، بلکہ اس کی ڈپٹی اسپیکر نے، جس پر ایک بڑا تیز مقدمہ چلنے والا ہے، اس نے بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے اجلاس کو 13 منٹ کے اندر اندر ہی ختم کر دیا، حالانکہ یہ اجلاس بلایا ہی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا، گنتی نہ کراتا لیکن اس پر بحث تو کراتا، لیکن اس نے بحث بھی نہیں ہونے دی، کسی کو بولنے نہیں دیا، اور کہا کہ یہ وقفہ سوالات ہے، سوالات جس نے کرنے کرے۔ اب کسی نے سوال کیا ہی نہیں، سب نے کہا کہ گنتی کراؤ، اس نے 13 منٹ کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا۔ اور کسی اخبار نے بھی اس نے سوال پوچھا تو کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے ان کی اب چھٹی ہو رہی ہے تو اچھا تو نہیں ہو رہا۔ تو عمران خان نے اپنے خطاب میں امریکی سازش کا ذکر کیا، امریکہ کا نام بھی لے دیا، پھر امریکہ کا نام جب اسے احساس ہوا کہ غلطی سے نکل گیا منہ سے تو فوراً سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ وہ ایک غیر ملکی نام تھا۔ تو اس تقریر کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے 4 دن کے اندر جو بہت زیادہ ملاقاتی ہوئیں وہ اسی کے کہنے پر ہوئی، سوائے ایک ملاقات کے جس میں اسے مشورہ دیا گیا کہ تم استعفیٰ دے دو۔ حکم نہیں دیا گیا، مشورہ دیا گیا کہ استعفیٰ دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی کی طرف اس نے تقریر میں اشارہ کیا کہ مجھے کسی نے کہا کہ استعفیٰ دے دو تو میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا، اور وہ اشارہ انہی کی طرف تھا، انہوں نے ناصحانہ مشورہ دیا تھا۔ تو یہ جو بھگدڑ قسم کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، 2 ملاقاتیں اور رات دیر تک ملاقاتیں، تو یہ سب اسی کی فرمائش پر ہوتی رہی ہیں۔ اور فرمائش پہلے یہ تھی کہ مجھے آپ صرف 6 مہینے کے لیے حکومت کرنے دیں، تو 6 مہینے کے بعد میں اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کرا دوں گا، آپ تحریک عدم اعتماد واپس کروائیں۔ وہ پھر جو تھے بڑے، انہوں نے اپوزیشن کو یہ میسج دے دیا،
اور عمران کا خیال تھا کہ یہ جا کر اپوزیشن کو کنونس کریں گے کہ ایسا کر لو۔ اسی بنیاد پر عمران کا جو میڈیا ہے وہ یہ مہم چلاتا رہا کہ سودے بازی ہو رہی ہے، مفاہمت ہو رہی ہے، ہم بحران سے نکل جائیں گے اور عمران کو 6 مہینے مل جائیں گے۔ حالانکہ مفاہمت کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی تھی، صرف عمران کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ جب اپوزیشن نے یہ رد کیا تو اس کی مایوسی بڑھ گئی اور اس نے پھر دوبارہ منت ترلے کیے کہ اچھا آپ جا کر 1 مہینے کی بات کر دیں گے، 1 مہینے کے بعد میں اسمبلی توڑ دوں گا اور استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے یہ پیغام بھی پہنچا دیا۔ یہ وہ پیغام تھا جب کل تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس سے تھوڑا پہلے یہ اپوزیشن کو پہنچایا گیا کہ اب صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے۔ اکٹھے اس نے 5 مہینے چھوڑ دیے ہیں اور اب صرف 1 مہینے پر آ گیا ہے۔ اپوزیشن نے اس کو بھی مسترد کر دیا، نہ صرف یہ ہے کہ زبانی کلام بھی مسترد کیا بلکہ یعنی اس کی بریفنگ دے دی اخبار نویسوں کو کہ اب تازہ پیغام یہ پہنچا ہے، ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اس مسترد کرنے کی خبر کے بعد عمران خان پر ڈپریشن کا دورہ پڑا اور اس نے کہا میں تقریر کروں گا۔ تقریر ریکارڈ کروائی اس نے۔ ریکارڈ کروانے کے بعد سنی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ پونکیاں ماری گئیں، کوئی اس میں خطرناک اعلان شامل نہیں تھا۔ جس طرح کہ بعض لوگوں کا یہ باتیں شروع کر دی تھی کہ شاید ایمرجنسی لگا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، ایسی اس میں ریکارڈڈ تقریر میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ بونگا خطاب تھا۔ اس کو پھر پارٹی کے لوگوں نے مشورہ دیا اور یہ اطلاع غلط ہے کہ وہاں اوپر سے کوئی خطاب کی مانیٹرنگ کی گئی تھی، اوپر سے نہیں کی گئی تھی، پارٹی کے لوگوں نے سنا اور کہا کہ یہ تو آپ کی جو شخصیت ہے، کیا شخصیت رہے گی اس کو کہنے زدہ آدمی کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، اس سے آپ کا تاثر اچھا نہیں ہے، اللہ جانے اس میں کیا کیا بونگیاں تھیں۔ تو پھر اس نے دوبارہ وہ پوائنٹ لکھے اور پھر دوبارہ چونکہ ریکارڈ کرنے کا وقت نہیں تھا اس لیے اس نے کافی دیر تک صلاح مشورہ کرنے کے بعد کہ یہ باتیں میں کروں گا اور ان کے پوائنٹ سے لکھے اور پھر اس نے وہی باتیں کی اور کوئی خطرناک اعلان نہیں کیا سوائے بونگیاں مارنے کے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی اور میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں اور ان کو تاریخ نہیں چھوڑے گی، ایک ایک کا چہرہ یاد رکھنا۔ اس میں دھمکی بھی تھی، لیکن یہ دھمکی وہ جس طرح ایک دم توڑتا ہوا بھیدڑ جو ہوتا ہے وہ اڑاتا ہے، یہ اس طرح کی دھمکی تھی۔ اب اس کی پارٹی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اور اس سارے عمل کے دوران یہ بھی ہوا کہ اس کو بتانے والوں نے بتا دیا کہ یہ جو 3 تاریخ کو تم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی ڈی چوک پر جمع ہو تو اس کا تمہیں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس کی پلاننگ سنجیدہ تھی۔ پلاننگ یہ تھی کہ میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کروں گا، جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں، اور ظاہر ہے پھر اپوزیشن بھی اپنے بندے لائے گی، خاص طور پر جے یو آئی کے جو انصار الاسلام ہیں وہ آئیں گے اور لاٹھی چارج ہوگا، مار کٹائی ہوگی، زخمی ہوں گے، کچھ مر مرا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فوج کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ یہ کام مت کرنا اور یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ غنڈہ فورس جو اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ میرے خیال میں کل تک اس سے خود ہی دستبردار ہو جائے گا اور یہ پلان بھی اس کا ناکام ہو جائے گا۔ اب اس کی آخری امید تھی جو 1 مہینے کی مہلت دی جائے، میں اسمبلی توڑ دوں گا، اپوزیشن نے مسترد کر دی۔ اب اس کے بعد اس کی کوئی آخری امید نہیں ہے، لیکن ایک موہوم قسم کی آخری امید اس کو اب بھی ہے، وہ چشمہ فیض سے، جس نے اپنے ایک زیر اثر 2-3 چینلز کو یہ ہدایت کی ہے اور ایک چینل نے تو عمل بھی کیا ہے اور اس طرح کے پروگرام اور ٹاک شو اور اس طرح کی کمپین اس نے چلانی شروع کر دی ہے کہ حالات بہت خطرناک ہیں، اس لیے ایمرجنسی لگائی جائے۔ ایمرجنسی کون لگائے گا؟ فوج تو نہیں لگا سکتی ایمرجنسی وزیر اعظم ہی لگا سکتا ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کی اجازت سے کچھ شرطیں پوری کرنے کے بعد۔ تو پھر کون لگائے گا ایمرجنسی؟ یعنی ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر مہم چلا بھی دی ہے کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی جو آخری موہوم امید ہے ایک تو چشمہ فیض سے ہے اور اسی کی بنیاد پر اس نے کہا ہے، تقریر میں یہ کہا کہ مجھے اب بھی امید ہے کہ میرے ساتھی واپس آ جائیں گے۔ کون سے ساتھی؟ جن کو اس نے میر جعفر کہا، میر صادق کہا، 25-25 30-30 کروڑ لینے کا الزام لگایا۔ اچھا، چونکہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، جھوٹ بولنے والے پر، الزام تراشی کرنے والے پر، بہتان لگانے والے پر کوئی ایکشن کیا جا سکے، اس لیے یہ بکواس مسلسل کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے 20 کروڑ 30 کروڑ لیے ہیں یا پیشکش کی گئی ہے تو کوئی ایک آدمی تو ایسا ہوگا جس نے لینے سے انکار کیا ہوگا، تو اس کو پکڑ کر یہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ آدمی ہے
اس کو فلاں آدمی PDM کا ملا، فلانا نمائندہ ملا، فلانا MNA ملا، فلانے لیڈر کا سیکریٹری ملا، اس کا فرنٹ مین ملا، اس کا کوئی نمائندہ ملا، کوئی آدمی جس کو ملا جس کا یہ نام لے کہ فلاں آدمی نے مجھے بالمشافہ یا ٹیلی فون پر 25 کروڑ 30 کروڑ دینے کی بات کے لیے میں نے انکار کر دیا، پھر اس آدمی کی مدد سے سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کو کس نے کہا تھا کہ اس کو کھرا کہاں جا کر ملتا ہے، زرداری نے بھیجا، مولانا فضل الرحمان نے بھیجا، شہباز شریف نے بھیجا، لیکن یہ ظاہر ہے جھوٹ بکتا ہے، یہ اتنا زیادہ جھوٹا انسان ہے کہ اگر 10 منٹ تقریر کرے تو اس میں 50 جھوٹ بولتا ہے۔ کل کی جو شکست خوردہ تقریر تھی اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا کہ ڈرون حملوں کی کسی نے مخالفت نہیں کی، حالانکہ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے کی، جماعت اسلامی نے کی، مسلم لیگ نون نے کی، سب پارٹیوں نے کی، اور ڈرون حملوں کا سب سے بڑا حامی خود یہ عمران خان تھا۔ یہ اس نے تقریر کی تھی کہ مشرف نے جو فیصلہ کیا امریکہ کی جنگ لڑنے کا، یہ پاکستان کے مفاد میں اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہیں تھا، اور اس بعد میں یہ اس فیصلے کی حمایت میں مہم چلاتا رہا۔ یہ لمبی کہانی ہے، یہ تو اس وقت خلاف ہوا ڈرون حملوں کے جب مشرف نے اسے حکومت دینے سے انکار کر دیا، اور اس کو امید تھے کہ مشرف 100 سیٹیں دے گا، مشرف نے صرف 1 سیٹ پر رکھا دیا، اس کے بعد سے یہ مشرف کے خلاف ہو گیا۔ اتنے جھوٹ بولتا ہے، امریکہ کے خط والا بھی سارا اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا ناظرین، جو سیکورٹی کمیٹی کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں آپ نے غور کیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو غیر ملکی عہدیدار نے پاکستانی سفارتکار سے ملاقات کے دوران جو زبان استعمال کی وہ غیر سفارتی زبان تھی اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے مترادف تھی۔ اس کے علاوہ اعلامیے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس بات پر ہم اس ملک کے ساتھ سفارتی انداز میں احتجاج کریں گے، اور یہ روٹین کی بات ہے کہ جب بھی کوئی دوسرے ملک کا عہدیدار کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حدود سے تجاوز کرتی ہو تو اس سے اس طرح کا احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو اس نے غیر سفارتی زبان استعمال کی، مطلب یہ ہے کہ جو ایک بڑے افسر کو جس طرح کے محتاط الفاظ میں بات کرنی چاہیے اس نے اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی، اور پاکستان کو کوئی مشورہ دیا ہوگا میرا خیال ہے، بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ یوکرائن کے حوالے سے کہا ہوگا کہ پاکستان کی پالیسی غلط ہے، اور کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے حوالے سے اس طرح کی بات چیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ اعلامیے میں یہ چیزیں ہیں۔ اعلامیے میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی عہدیدار نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات کی، عمران خان پر قاتلانہ حملہ یا عمران خان کی حکومت ختم کرنا یا عمران خان کی جان کو خطرہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، کسی غیر ملکی فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ عمران خان کے یہ 3 ہی دعوے تھے کہ ایک تو یہ کہ میری جان لینے کی کوشش کی جا رہی، مجھے قتل کی دھمکی دی گئی ہے، دوسری یہ کہ تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ اس میں فنڈنگ غیر ملکی۔ تینوں باتوں کا مشترکہ اعلامیے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، گویا کہ عمران خان کا پورا مدعا جس بات پر تھا وہ سارے کا سارا جھوٹ ثابت ہوا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ نے، یا یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا وہ کوئی افسر تھا یا امریکہ کو کوئی عہدیدار تھا اس نے یہ بات کی، تو اس بات پر تو ظاہر ہے کسی نے دعوے سے نہیں کہا کہ وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہوگی، اور یہی کہا گیا کہ وہ ایک گفتگو تھی، کوئی خط نہیں تھا، اور واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خط نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے یا جس بھی ملک کے افسر نے یا عہدیدار نے جو پاکستانی سفارتکار کے ساتھ بات کی، پاکستانی سفارتکار نے اس کا جو خلاصہ تھا وہ لکھ کر کنوے کر دیا ان کو، عمران خان کو یا دفتر خارجہ پاکستان کو، اور اس میں کوئی اہم بات تھی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ یہ مراسلہ آیا پاکستانی سفیر کا، اور اس کے 2 دن بعد یہ شاہ محمود قریشی اسی امریکہ کی ڈپٹی سیکریٹری خارجہ سے ملاقات کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کے موقع پر، اور اس موقع پر دونوں میں یہ اتفاق ہوا کہ برادرانہ تعلقات اور آپس میں بہترین تعاون کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر اس خط کی کوئی اہمیت ہوتی تو شاہ محمود قریشی اس وزیر کے ساتھ، اس نائب وزیر کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرتا، ایسی چیز سامنے نہ آتی۔ یہ تو جب عمران خان نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ سنجیدہ ہو گیا اور میرے اتحادی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر اس نے وہ جو روزیہ تھا اس کو جو بھی مراسلہ تھا پاکستانی سفیر کا، وہ کسی ملک کا مراسلہ نہیں ہے۔ یہ تو اب تک یہی ثابت کرتا رہا نا کہ کسی ملک نے خط لکھا ہے اور جس میں مجھے قتل کی دھمکی دی گئی ہے اور دھمکیاں دی جائیں، کوئی دھمکی اس میں تھی ہی نہیں۔ اگر دھمکی ہوتی تو آج اعلامیہ جو چھپا ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا
کہ یہ اس دھمکی کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ مذمت یا تنقید جس بات پر کی گئی ہے وہ غیر سفارتی زبان پر کی گئی ہے، مذمت نہیں کی گئی، افسوس ظاہر کیا گیا کہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، یعنی کسی دوسرے ملک کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس کے لیے کچھ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اور ان الفاظ سے ہٹ کر کوئی لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، تو اس مذکورہ عہدیدار نے اس احتیاط سے کام نہیں لیا اور کچھ باتیں ذرا کھلے ڈلے بے تکلفانہ انداز میں کہہ دیں، اور وہ دھمکی بھی نہیں تھی، کیونکہ اعلامیے میں دھمکی کا ذکر نہیں ہے، اعلامیے میں غیر متعارف زبان کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے۔ ظاہر ہے کوئی مشورہ دیا گیا ہوگا پاکستان کو تو وہ مداخلت ہی ہے، اور ایسی مداخلت ہوتی رہتی ہے اور اس پر احتجاج بھی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ قصہ مختصر یعنی ایک روٹین کی بات کو روٹین کے طریقے سے مشترکہ اعلامیے میں رد کر دیا گیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بے شرم جھوٹا آدمی تقریر میں پھر یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، مجھے دھمکی دی گئی ہے، اور پھر اس نے امریکہ کا نام بھی لے دیا اور پھر اس کے بعد سر پر ہاتھ مار کر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ ساری گیم اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد جو اس کا لہجہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ ایک دھتکارے ہوئے انسان کی ایک ہاری ہوئی تقریر ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ جو کمپین چلا رہے ہیں فوج کے اندر اختلافات کی، فوج کے اندر تقسیم کی، اس کا قصہ یہ ہے کہ شاہین صاحبائی نام کا ایک مشہور صحافی ہے جو دی نیوز کا ایڈیٹر بھی رہا ہے، اور دی نیوز میں اس نے مسلسل جھوٹی خبریں چھاپ کر اس ادارے کی جو ساکھ تھی اس کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے بعد میں اسے پھر وہ ادارہ چھوڑنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کے دور میں ہر روز اس کی خبر چھپتی تھی، اور ہر روز شام پر وہ ایک اور جھوٹے اینکر، وہ شہد مسعود، دنیا کے سب سے ٹاپ جھوٹے اینکروں میں سے ایک اس کا نام آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ آج ایمبولینس پہنچ گئی ہے، زرداری کے دماغ میں رسولی نکل آئی ہے، زرداری کے دماغ خراب ہو گیا ہے، زرداری کی یادداشت کام نہیں کر رہی ہے، وہ برین ڈیڈ ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر روز ایک سٹوری، اور پورے 5 سال اس نے یہ ایک ہی سٹوری چلائی کہ آج ایمبولینس پہنچ گئی، آج پھر زرداری کی پیٹ میں فلانی خرابی ہو گئی، آج اس کا مثانہ فیل ہو گیا، آج اس کا گردہ فیل ہو گیا۔ تو وہ جھوٹا آدمی کل اس نے شاہین صاحبائی اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ سے اس ٹویٹ کے الفاظ سنیں اور غور فرمائیں۔ ٹویٹ میں اس نے یہ لکھا کہ کیا فوج اسی آدمی کے تحت پھر کام کرے گی، یعنی نواز شریف کے تحت، جس کو اس نے عدلیہ کے ججوں کی مدد سے نکال دیا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر میں یا میرے جیسا کوئی جمہوریت پسند کوئی اینکر، کوئی صحافی، کوئی بھی یہ بات کہے کہ فوج نے ججوں کی مدد سے مل کر نواز شریف کو نکال دیا، تو اس پر غداری کا اور اداروں کے خلاف ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن شاہین صاحبائی ماضی قریب تک یہ اداروں کا چہیتا رہا ہے، اور یہ چہیتا اب یہ کہہ رہا ہے، بعد میں پھر اس کو کہیں سے ڈانٹ پڑی ہے، اس نے ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے پھر ایک مضمون لکھا جس میں اس نے اس ٹویٹ کا ذکر بھی کیا کہ میں نے ٹویٹ کیوں کیا تھا اور ڈیلیٹ کیوں کیا تھا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس نے مضمون لکھا، اس میں اس نے ٹویٹ میں یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ فوج کے اندر کوئی تقسیم ہے، تو فوج نے جن لوگوں نے رابطہ کیا وہ فوج ہی کے کوئی ذمہ دار تھے، انہوں نے بتایا کہ فوج میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہی جنرل باجوہ صاحب توسیع لینا چاہتے ہیں۔ دونوں ایشو بالکل یہ موجود نہیں ہے، نہ تو باجوہ صاحب توسیع لینا چاہتے ہیں، نہ ہی فوج میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے۔ تو اس بات کو اس نے اپنے مضمون میں لکھ دیا، اور مضمون کا لہجہ بڑا مایوسی کا تھا۔ مایوسی اس بات پر تھی کہ فوج میں اختلاف رائے نہیں ہے، فوج کی سوچ یہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ فوج کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح چلنا ہے، یعنی غیر جانبدار رہنا، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے، اور یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ جو فوج نے عمران خان کے پیغامات اپوزیشن تک 2-3 دنوں تک مسلسل پہنچائے ہیں، اس میں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ فوج کی مصالحتی کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ مصالحتی کردار ادا کرنے کا مطلب سیاست کرنا ہوتا ہے۔ فوج نے صرف ایک پیغام رسانی کا کام کیا ہے، یعنی جو بات ظاہر عمران خان اس وقت تک وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم اگر ایک آرمی چیف کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ جا کر اپوزیشن لیڈر کو یہ میرا میسیج دے دو، تو وہ میسیج اس نے دے دیا۔ اس میں چنانچہ اس کو ہم اس طرح کی مداخلت نہیں کہہ سکتے، اور فوج نے ایک لمحے کے لیے بھی اپوزیشن پر یہ دباؤ نہیں ڈالا
کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے اس پر غور کرو، نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ عمران خان یہ چاہتا ہے اور اس کا یہ میسج ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن نے رد کر دیا، جا کر بتا دیا، پھر عمران خان نے 6 مہینے کے بجائے 1 مہینے کا فارمولہ دے دیا، اپوزیشن نے وہ بھی رد کر دیا، بات ختم۔ یہ اب خرافات چلائی جا رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کوئی مفاہمت ہونے والی ہے، اگر مفاہمت نہ ہوئی تو ایمرجنسی لگ جائے گی۔ یہ سارے ان کے دماغ کی خرابی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ساتھ اس کی پوری پارٹی کا دماغ خراب ہوتا ہوا لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، اللہ خیر کرے، اتوار کا دن ہے، اور اس میں اگر اس نے اتوار کے دن کاؤنٹنگ نہ کرائی تو اتوار کی شام کو تحریک عدم اعتماد از خود آئینی طور پر کامیاب تصور ہوگی، کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر 7 دن کی لمٹ گزر جائے اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہ ہو سکے، حکومت نہ کرائے، اسپیکر نہ کرائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک کامیاب ہو گئی، پاس ہو گئی، عمران خان کی چھٹی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔